ایک عورت جسے کبھی ڈرامے کی رانی کہا گیا اور کبھی سیاسی شہزادی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ملک کی سب سے بڑی ہیرو ہیں یا سب سے بڑی ولن، جسے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں سکا، کبھی عدالتوں میں، کبھی عوامی اجلاس میں، اور کبھی چیل کی سلاخوں کے پیچھے، اور کبھی تو ملک کے سب سے بڑے تخت پر بیٹھی نظر ہے۔ ہر موڑ پہ سازشیں، ہر قدم پہ الزامات۔ اس کہانی میں ایسا کیا ہے جو چھپایا جا رہا؟ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگر چاہے تو نظام بدل دے اور اگر ناراض ہو جائے تو تخت کو الٹا کے رکھ دے۔ یہ سٹوری ہے دی چیف منسٹر آف پنجاب پاکستان، مریم نواز۔ مریم نواز ایک ویلن ہے یا ایک ہیرو، اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ تو سنیے آج اس کہانی کے پہلو جو ابھی تک چھپائے گئے ہیں۔ صبا مغل چینل میں خوش آمدید۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 23 اکتوبر 1973۔ مریم نواز کی پیدائش ممتاز شریف خاندان میں ہوئی، جہاں سیاست ایک وراثت تھی۔ ان کے والد نواز شریف جو کہ 3 بار وزیر اعظم رہے، اور والدہ کلثوم نواز جنہوں نے سیاسی معاملات میں اہم کردار ادا کی۔ مریم نواز نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز 1979 میں کیا، دی کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری اسکول لاہور سے۔ انہوں نے میٹرک 1989 میں کمپلیٹ کیا اور ایف ایس سی لاہور کالج فار وومین سے 1991 میں کمپلیٹ کرنے کے بعد سٹارٹنگ میں آرمی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دیا۔ چند ہی مہینوں کے بعد ٹرانسفر کے ذریعے یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں شمولیت تیار کر گئی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان پہ میرٹس کے سوالات اور غیر قانونی داخلے کے الزامات لگنے لگے۔ خبریں گردش میں تھی جس کے باعث ان کے داخلے کو مسترد قرار دیا گیا۔ مریم نواز نے انگلش میں ماسٹرز کیا اور سیاست میں پی ایچ ڈی، لیکن جھوٹ اور سچ کے سائے ابھی بھی لہرا رہے تھے۔ 2014 میں لاہور ہائی کورٹ نے ان کی تعلیم پہ سوالات اٹھائے اور ان کی تمام ڈگری طلب کی گئی۔ مریم نواز نے اپنی ماسٹر ڈگری سبمٹ کروائی، لیکن مخالفین کا کہنا یہ تھا کہ ایک رپورٹ کے مطابق کہا گیا کہ ان کی تھیسس میں ایک شخص نے ان کی مدد کی تھی جس کا نام آج تک ظاہر نہیں ہو سکا۔ کہ مریم نواز کی تعلیمی کامیابیاں خاندانی سیاست کے سہارے پہ تھی۔ مخالفین کا کہنا یہ بھی تھا کہ مریم نواز کے تعلیمی ریکارڈ میں ایک غیر ملکی افراد کا نام درج ہے جو کہ کبھی سامنے نہیں آئے۔ ان کی ڈائری کے صفوں پہ 2 حروف لکھے تھے جن پہ لکھا گیا تھا قربانی قبول ہے۔ 1992 میں مریم نواز کی کیپٹن صفدر محمد عوان سے شادی ہوئی۔ کیپٹن صفدر جو کہ نواز شریف کے سیکیورٹی گارڈ تھے۔ یہ رشتہ خاندانی اصولوں پر طے پایا اور ان کے 3 بچے جنید صفدر اور 2 بیٹیاں مہر النساء اور مہنور ہیں۔ شادی کے بعد بھی مریم نے سیاست سے دور رہتے ہوئے خاندانی رفاہی منصوبے سر انجام دیے، جن میں شریف میڈیکل سٹی اور شریف تعلیمی اداروں کی نگرانی تھی۔ لیکن شادی کے بعد سیاست سے دوری اور خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ کیا خاندانی وفاداری کی قربانی تھی یا کوئی ایسا راز پوشیدہ رکھا گیا؟ افواہیں ہیں کہ ان کے گھر کی دیواریں بھی سیاست کی کہانی سناتی ہیں۔ 2012 میں جب پورے ملک میں عمران خان کا طوفان اٹھ رہا تھا تو نواز شریف نے محسوس کیا کہ نئی نسل کو آواز دی جائے۔ مریم نواز کو سوشل میڈیا کی سربراہ قرار دیا گیا۔ مریم نواز نے نہ صرف اپنی پارٹی کو ڈیجیٹل دنیا میں زندہ کیا بلکہ اپنی تقریر اور اپنی الفاظ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ۔ 2017 میں اپنے والد کے نہلی پر اور کلثوم نواز کی انتخابی کیمپین میں فرنٹ لائن لیڈرشپ کا کردار ادا کیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے شریف خاندان میں نئی روح پھونک دی ہو، یعنی پرانی سیاست میں جان آ گئی ہو۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ چہرہ مریم نواز کا ہے، لیکن آرڈر اور فیصلے پیچھے سے آ رہے ہیں۔ ایک دن ایک بند کمرے میں اندھیرے میں مریم نواز نے فیصلہ کیا۔ 2024 میں مریم نواز نے پنجاب کی تاریخ کی پہلی وزیر اعلیٰ بن کے سب کو حیران کر دیا۔ لیکن پھر سوال اٹھے، کیا یہ عوام کی خادمہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں مریم نواز کے چند بڑے منصوبے، جس میں تھا ستھرا پنجاب کیمپین، دیہاتوں کی صفائی جسے شہروں میں ویسٹ مینجمنٹ کہا جاتا ہے، اس سے 1 لاکھ سے زیادہ نوجوان کو روزگار ملا۔ کسان کارڈ اسکیم، 50 ارب کی سبسڈی جس سے 7 لاکھ سے زیادہ کسان مستفید ہوئے۔ لیکن مخالفین کا کہنا یہ تھا 40% فنڈ پہلے سے ہی غائب کر دیا گیا تھا۔
नौजवान नस्ल के लिए कर्जा स्कीम। इसमें नौजवानों को 15 लाख से 3 करोड़ तक कर्जे दिए गए बगैर सूद के। ये नौजवानों के लिए एक ख्वाब की तबीर था या सियासी चतिस की वजह से नौजवान नस्ल को अपनी तरफ किया जाए। धीरानी प्रोग्राम स्टार्ट किए गए जिसमें 1500 से ज्यादा गरीब लड़कियों की शादी का बंदोबस्त किया गया। क्या कोई पूछने वाला है कि हर दुल्हन के पीछे सियासी सेल्फी नहीं गई थी? लेकिन मुखालिफिन का कहना ये था कि एक ऑडियो कॉल के जरिए हमें पता चला है कि ये तमाम फंड हमारा है, अवाम का नहीं। अवामी तस्वीर इसके सामने रखो, ये बात किसकी थी और इसके पीछे कौन था, ये अब तक वाज़िया नहीं हो सका। क्या ये प्रोपेगेंडा था जो कि मरीम नवाज के खिलाफ था? 2016 एक ऐसा साल था जिसमें गैर मुल्की करप्शन का भांडा फूटने वाला था। तमाम दस्तावेज़ें सरेआम थे, यानी मंजरे आम पे पड़े हुए। इसमें एक नाम उभरा जिस नाम की बुनियाद पे पूरी सियासत में एक जंजला, वो नाम था मरीम नवाज का। मरीम नवाज ना सिर्फ उस वक्त एक लीडर की बेटी थी बल्कि इक़्तिदार में आने वाली एक दावेदार भी थी। पनामा लीक्स ने साबित किया कि मरीम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज के लंदन में फ्लैट्स, गैर मुल्की कंपनियां और अरबों रुपए की मालियत है। लेकिन मरीम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि उनके पास पाकिस्तान क्या बैरून मुल्क भी कोई जायदाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया, केस की समाअत हुई, पेशियां हुई, तारीखी फैसले सुनाए गए और सजाएं हुई। 2022 में रिहाई हुई। इस पूरे फैसले के बाद कौमें 2 हिस्सों में बट गई, जिसमें मरीम नवाज को कुर्बानी की अलामत समझा गया और दूसरे में और ताकत की गलत इस्तेमाल से जीती जागती मिसाल। अब जब मरीम नवाज इक़्तिदार में खड़ी है, यानी वो तख्त पे बैठी है, तो हर रोज नई साजिश, नए सवाल, नया राज। सच क्या है? सच अभी भी पर्दे में है। कहा जाता है कि एक हीरो के सीने में कई राज पोशीदा होते हैं और एक विलन के आंख में सच्चाई चमकती है। मरीम नवाज के हीरो हैं या विलन, इसका फैसला आप करेंगे। क्या ये एक ऐसा किरदार है जिसे वक्त ने आजमाइश के लिए चुना? वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना